بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مدر اقبال۔ اس وقت ایران امریکہ جنگ بندی ہو چکی ہے اور ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت جو ہے ایران جو ہے اس پر پابندیاں اٹھائی جا چکی ہیں۔ کئی ہفتوں سے جاری یہ جنگ، پھر اس کے بعد جنگ بندی، پھر جنگ، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی نژاد امریکن بزنس مین اور ڈیموکریٹ پارٹی امریکہ کے معروف سرکردہ رہنما طاہر جاوید۔ طاہر صاحب، جنگ ہوئی، امریکہ نے، اسرائیل نے حملے کیے، اس کے بعد اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا؟ دیکھیں، یہ اس جنگ کے اندر آپ تجزیہ نہیں کر سکتے کون جیتا کون ہارا، کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی نے اس کی میڈیشن کرائی اور اس کی جنگ بندی کرا دی۔ دونوں نے اس کے اوپر بہرحال رسپیکٹ کیا۔ اس کے بعد وہ ایم او یو میں کنورٹ ہوا۔ اب ایم او یو جو ہے وہ پرماننٹ معاہدے میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ایک پارٹی، ایک سائیڈ نے کچھ چیزیں گین کی، دوسری سائیڈ نے کچھ چیزیں گین کی۔ دونوں اپنی اپنی وکٹری کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ ایران بڑے آرام سے کہہ سکتا ہے ہماری سینکشنز اٹھ گئی ہیں، $300 بلین ہمارا واپس آ رہا ہے، یہ جو بیسیکلی اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر ان کی اٹانمی قرار دے دی گئی ہے، اور بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انہوں نے دیکھیں، لیبنان کا جو اپنے ایم او یو کے اندر لیبنان کا ذکر کرنا بہت بڑی وکٹری ہے، تو اس کی اپنی وکٹریز ہیں۔ دوسری طرف ایک ہی کہتے ہیں نا، جو امریکہ نے 100 سنار کی ایک لوہار کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک اور کنٹری کو نیوکلیئر ریس سے باہر کر دیا ہے۔ مکمل طور پہ ایران نے اس کے اوپر وڈرا کرے گا اور 0 پوائنٹ پہ جائے گا، جو اس کا یورینیم بام گریڈ کا بن چکا ہے اس کو وہ ڈیفیوز کرے گا۔ تو یہ ایک اتنی بڑی وکٹری ہے جس کو جتنا سیلیبریٹ کرے دنیا پوری، کہ بھی آپ دس از اے ویری ڈینجرس فار اینی کنٹری ٹو موو فارورڈ ٹورڈز دیٹ، اور خاص طور پہ وہ والی کنٹری جس کے اپنے ریجن کے اندر اور پورے انٹرنیشنلی بہت سارے اختلافات تھے۔ تو یہ دونوں کی ایک اس میں وکٹری ہے، ہم کسی ایک کی وکٹری نہیں بول سکتے۔ اچھا، امریکہ کا ایران پر حملہ کرنا کیا یہ غلطی تھی اس کی؟ بالکل غلطی تھی تو اتنی چیزیں مان کے جا رہا ہے۔ غلطی تھی تو اس کے اندر میڈیٹر بٹھانے کی کوشش کی، ورنہ مائٹی امریکہ، دنیا کی سب سے بڑی جو اپنا فوج ہے، ان کی اگر کیلکولیشن ٹھیک ہوتی، ان کی پریڈکشنز ٹھیک ہوتی، تو ان کو یہ آگے بڑھنے کی، تو وہ تو بیسیکلی پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ دیٹ واز اے بیڈ ڈیسیجن۔ اور اچھا، اب یہ چیزیں ختم ہونے کے بعد اگلے 6 مہینے آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر انہی غلطیوں کے اوپر جو کرٹیسزم ہوگا وہ ان کو بہت مہنگا پڑنا ہے امریکہ کے اندر۔ ٹرمپ کی مقبولیت دنیا میں تو سنا بڑی ہے لیکن امریکہ میں کم ہوئی ہے، کیا ایسا ہے؟ بالکل کم ہوئی ہے، اب 30s میں ہے، میرے خیال 33 کے قریب چلی گئی ہے، اور دس از دا لوئسٹ۔ ان کی اپنی جو ایک نچ ہے وہی اتنی ہے، جو بلائنڈلی ان کے اوپر فیتھ کرتے ہیں، جس کو ہم ٹرمپسٹر کہتے ہیں وہاں پہ، لیکن جو مین سٹریم کے اندر سے ان کو گین ہوتا تھا وہ سارے کا سارا اس کو لوز کر کے بیٹھے۔ اچھا، امریکہ میں بھی لوگ جنگ کے خلاف تھے اور اب جو ہے وہ اس پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے صدر ٹرمپ پر۔ کیا مڈ ٹرم الیکشن ریپبلکن جیت سکتے ہیں؟ مڈ ٹرم الیکشن ریپبلکن کے جیتنے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن ابھی یہ جو معاہدے ہونے کے بعد کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ لینڈ سلائڈ وکٹری ڈیموکریٹ پارٹی کو نہیں ملے گی، لیکن ڈیموکریٹ پارٹی وہ الیکشن جیت جائے گی، ان کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے آخری 2 سال کے اندر کسی بھی لا کو پاس کرانے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اچھا، یہ جنگ ہو گئی، پاکستان کا اہم کردار رہا ہے، امریکہ نے بھی اعتماد کیا اور ایران نے بھی۔ اب اس جنگ میں، جنگ کے بعد پاکستان کو کیا معاشی فائدہ ہوگا اور اس کا وہ امریکہ سے کیسے اس کا فائدہ لے سکتا ہے؟ پاکستان کو دونوں سائڈوں پہ معاشی فائدے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے پتہ ہے وہ گیس پائپ لائن جو آدھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کے بعد گیس جو کروڈ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، پھر یہاں سے ان کو دفاعی معاہدے کر کے بہت ساری چیزیں جو پاکستان اس وقت سیلف سسٹینڈ ہے اس کو وہ بیچ سکتا ہے ایران کو۔ یہ تو ہوگی اس سائڈ کی۔ پھر آپ کا آلریڈی سعودی عربیہ سے معاہدہ ہو گیا، قطر سے ہو سکتا ہے، بحرین سے ہو سکتا ہے، کویت سے ہو سکتا ہے، یو اے کے علاوہ ہر ملک سے آپ کا وہاں پہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امریکہ۔ امریکہ کے اندر میری سجیشن ہوگی جو فیلڈ مارشل صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ فوری طور پہ امریکہ سے کمیونیکیشن کر کے ایک اسٹیٹ وزٹ ارینج کریں۔ اب یہ جب امریکہ جائیں تو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ جائیں، اس کے اندر ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم ان کے 15-20 ایم او یو سائن ہوں گے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب خوش ہیں نا، تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے طور پہ ڈفرینٹ پروجیکٹ کو فرنٹ پہ لائیں گے، سیکیورٹی کے اندر، اپنا آئی ٹی کے اندر، منرلز کے اندر، کرپٹو کے اندر، بہت سارے ایریاز کے اندر پریزیڈنٹ صاحب کی موجودگی میں جب ایم او یو سائن ہوں گے تو اگلے 2 سال کے اندر بہت ساری چیزیں مٹیریلائز ہوں گی اور پاکستان اس کے اندر نیٹ گین کرے گا۔
اچھا، اب صدر ٹرمپ کا اگلا الیکشن وہ تو نہیں لڑیں گے، لیکن ریپبلکن پارٹی اس الیکشن میں اس جنگ کا کوئی اثر پڑے گا؟ الیکشن کیا وہ جیت سکتی ہے صدارتی الیکشن؟ میرے خیال میں بڑا ٹف الیکشن ہوگا. دیکھیں یہ چیز تو پری مچ کنفرم ہو گئی ہے. 2 دفعہ جے ڈی وینس کا ملک سے نکل کے آ کے اس معاملات کے اندر بیٹھنا اور پھر اس کے اوپر میڈیا کے اوپر اس کا پری مچ ایک بول کے کریڈٹ بھی لینا. تو اگلے ان کے جو سب سے اسٹرانگ امیدوار ہوں گے وہ جے ڈی وینس ہے. اچھا اب اس کی ان کی یہ اگر اس کو رائٹ طریقے سے کیش کرتے ہیں اس چیز کو تو پھر وہ بڑے مضبوط امیدوار ہوں گے. دوسری طرف سے ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کا کون امیدوار ہوگا. تو آج کے سینیریو کے اندر تو میں بولتا ہوں کہ جنگ بندی کے بعد اگلے 2 سال کے اندر یہ کیسے پلے کرتے ہیں. اگر نہیں جنگ شروع نہیں کرتے، اسپینڈنگ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اندھا دھند، کیونکہ اب آج اسرائیل کی اسپینڈنگ کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اٹ ڈپینڈس کہ 2 سال میں یہ کیا معاملات کس طرف لے کر کے جاتے ہیں. اس وقت میں کہوں گا یہ پری مچ پیرٹی ہے. کسی ایک سائڈ پارٹی کو ہم پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلا الیکشن جیتے گی. آج یہ تھے طاہر جوید، پاکستانی نژاد امریکن بزنس مین. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا اس جنگ بند کروانے میں، پھر اس کے بعد معاہدہ کروانے میں اہم کردار ہے، اور چونکہ دونوں کا اس پر ٹرسٹ تھا، ایران کا بھی امریکہ کا بھی، اور اب اس کا ایران سے بھی وہ مستفید ہو سکتا پاکستان، اور امریکہ سے بھی. اور امریکہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیٹ وفد وہاں پہ جائے، اسٹیٹ وزٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو وزٹ کو ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں. اس وزٹ کے نتیجے میں، اسٹیٹ وزٹ کے نتیجے میں پاکستان بہت سے فوائد، بہت سے ایم او یوز ہو سکتے ہیں، جس سے پاکستان کو آنے والے دنوں میں ہر طرح کا فائدہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.